أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کریم سیکھنے کا مقصد اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے اندر پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری ثنا کو بیان کیا ہے۔ بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے۔ بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ اس نے مانگا ہے۔ تو گویا جب بندہ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنا، نماز کے اندر قرآن کریم کو تجوید کے مطابق پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا اور معمولی سی غفلت اور سستی کی وجہ سے قرآن کریم کی آیت کا معنی بدل جاتا ہے، اور بسا اوقات اس معنی کی تبدیلی کی وجہ سے انسان کی نماز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے ہمارے اس سبق میں نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 2 ہے، حروف مرکبات۔ مرکبات کا معنی ملے ہوئے حروف۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حروف مفردات پڑھے جن کو حروف تہجی اور حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے اس سبق میں حروف مرکبات ہیں۔ اس تختی کا مقصد اس تختی کے اندر مختلف حروف کی مختلف شکلیں لکھ کر سمجھانا مقصود ہے۔ مصحف عثمانی میں وہ نسخہ جس کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتب کروایا، اس کے اندر ان حروف کی جو مختلف شکلیں موجود ہیں وہ مختلف شکلیں لکھ کر سمجھانا مقصود ہے۔ مثال کے طور پر آپ قاعدہ میں دیکھیں گے، اس میں یہ لام کی مختلف شکلیں ہیں، لام الف، پھر آگے یہ شکل ہے لام الف، پھر آگے چل کر یہ شکل ہے لام الف، پھر آگے چل کر یہ شکل ہے لام الف۔ یہ لام کی مختلف شکلیں ہیں۔ اسی طرح یہ لام ہا، آگے چلیں یہ کاف کی مختلف شکلیں ہیں۔ کاف کی ایک شکل یہ ہے، اس سے آگے کاف کی ایک شکل یہ ہے،
پھر آگے چلیں، کاف کی ایک شکل یہ ہے، یہ مختلف کاف کی شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح آپ آگے چلیں تو اس کے اندر میم کی مختلف شکلیں ہیں، یہ یا میم ہے، یہ با میم ہے، یہ نون میم ہے، اسی طرح یہ ثا میم ہے۔ یہ میم کی مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح آپ نیچے آئیں، اس میں تا اور ہا، اس کی مختلف شکلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہا کی شکل یہ ہے، پھر ہا کی ایک شکل یہ ہے، اسی طرح ہا کی ایک شکل یہ ہے، اسی طرح نیچے یہ ہا کی ایک شکل ہے۔ تو یہ مختلف حروف کی مختلف شکلوں کو لکھ کر سمجھانا مقصود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے حروف مفردات کے اندر حروف کے مخارج اور صفات کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح اس تختی کے اندر بھی جہاں پر ہم نے حروف کی مختلف شکلوں کی پہچان کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی ہم نے حروف کے مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حروف کی صفات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک تو حرف صحیح اپنی جگہ سے ادا ہو، اور دوسرے نمبر پر جن صفات کی وجہ سے جو حرف موٹا پڑھا جاتا ہے اس کو موٹا پڑھنا چاہیے، اور جن صفات کی بنیاد پر جو حرف باریک پڑھا جاتا ہے اس کو باریک پڑھنا چاہیے۔ یہ چند ایک حروف کی میں آپ کے سامنے ادائیگی کرتا ہوں، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں اور پھر اس کے مطابق مشق کرنے کی کوشش کریں۔ الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام ہا۔ اچھا، اس کے اندر ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حرف کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، اور دوسری بات ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو ایک حرف کی ادائیگی ہو، پھر اس کے بعد درمیان میں سکتہ آ جائے، پھر اس کے بعد دوسرا حرف پڑھا جائے، یا اسی طرح پہلے حرف کی ادائیگی میں قلقلہ ہو جائے اور پھر دوسرا حرف پڑھا جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لام ہا، اب اس میں لام ہا، لام ہا، اس میں یہ قلقلہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو اس طرح پڑھیں لام ہا، یہ سکتہ ہو جائے گا۔ سکتے سے بھی بچنا ہے اور اسی طرح قلقلہ سے بھی بچنا ہے۔ کاف، کاف، کاف با، کاف با، اور اس میں نے پہلی تختی کے حروف کے اندر بھی اس بات کو عرض کیا تھا، خصوصاً وہ حروف جن کے آخر میں الف آتا ہے، اور ان میں وہ حروف جو باریک پڑھے جاتے ہیں عموماً ان کو باریک کرتے ہوئے امالہ ہو جاتا ہے۔ امالہ کا مطلب زبر زیر کی طرف اور الف یا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، زبر کا زیر کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، الف کا یا کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کاف الف، کاف الف، با کاف تا، با کاف تا، تا کاف ثا۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ درمیان میں جو کٹ والا کاف ہے، جسے کش والا کاف کہا جاتا ہے، یہ جس طرح یہ کاف با کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح نیچے تا کاف ثا کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے اس کو درمیان کے اندر لکھا ہے، ورنہ عمومی طور پر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو یہ
کاف جو ہے کٹ والا یہ جملے کے درمیان میں نہیں آتا بلکہ ہمیشہ جملے کے آخر کے اندر آتا ہے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، تو یہ جو کاف ہے یہ نہ شروع میں آئے گا نہ درمیان کے اندر آئے گا بلکہ یہ کاف جملے کے آخر کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح آگے چلیں، مختلف الفاظ ہیں، ان کی شکلیں لکھ کر سمجھانا مقصود ہے، ان کی پہچان مقصود ہے، خصوصاً چھوٹے بچے جو صحیح طرح حروف کی پہچان نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے ہے۔ اور اسی طرح بڑی عمر کا وہ آدمی جس نے بچپن کے اندر قرآن کریم نہیں پڑھا، اس کے لیے بھی حروف کی پہچان مشکل ہوتی ہے، تو یہ مختلف حروف آگے پیچھے کر کے لکھے ہیں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ نون خا، نون خا، یا حا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم۔ آگے نیچے چلیں، یا جیم با، با خا تا۔ اسی طرح آخر کے اندر یہ آپ کو حمزے کی مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ اس میں عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ پڑھنے کے اندر بچہ یوں پڑھتا ہے، حمزہ الف، حمزہ واو اور حمزہ یا۔ یہ اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ قاعدہ کے اندر بھی اس کے پڑھنے کی جو صورت ہے وہ موجود ہے۔ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، اس لیے کہ حمزہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی حمزہ الف کی شکل میں آتا ہے، کبھی حمزہ واو کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی حمزہ یا کی شکل کے اندر آتا ہے۔ تو اس کو حمزہ الف، حمزہ واو اور حمزہ یا نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو اور حمزہ بشکل یا پڑھنا ہے۔ تو یہ چند ایک حروف میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگلے سبق میں آنے تک اس تختی کو کم از کم آپ 5 مرتبہ دہرائیں، 5 مرتبہ اس کی دہرائی کریں، اس کی مشق کریں، تو اس طرح آپ کو حروف کی پہچان بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ حروف کو صحیح مخارج سے ادا کرنے کا طریقہ بھی آئے گا، اور اس کے اندر مخارج کے ساتھ ساتھ صفات کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے ان کو موٹا ادا کرنا ہے، اور جن حروف کو باریک پڑھنا ہے ان کو باریک ادا کرنا ہے۔ آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الفلق کی ابتدائی 2-3 آیات ان کو بطور مشق کے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے حروف جو ہم حروف مفردات ہم نے پڑھے یا حروف مرکبات پڑھے ہیں ان کی صحیح ادائیگی مشق کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، صدق اللہ العظیم۔